بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عابد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ٹی وی. آج ہم بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کو مسائل اور ان کے مسائل کا حل کیا ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں اسلام آباد سے سینئر صحافی شہزاد پراچا صاحب. موجودہ حکومت بہت سارے دعوے تو کرتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے. ہم جانتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل ہیں اور کن مسائل سے وہ دوچار ہے. آج پراچا صاحب سے پوچھیں گے کہ جناب یہ جو ابھی صورتحال چل رہی ہے کرونا کے بعد، بہت سارے پاکستانی جو لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز میں مقیم ہیں اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہاں تک رسائی نہیں مل رہی. ایون کہ پی آئی اے جو ہے اور موجودہ حکومت اوورسیز پاکستانی ان کے لیے کوئی بھی مددگار ثابت نہیں ہو رہی. جی پراچا صاحب، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ مڈل ایسٹ میں 70,000 سے زیادہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو پرابلمز کا سامنا ہے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کیا کر رہی ہے اور منسٹری آف اوورسیز کیا کر رہی ہے؟ جی شکریہ جی آپ کو بلانے کا. دیکھیں کہ موجودہ حکومت نے دعوے تو بہت کیے نا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت سے کام کر رہے ہیں. ڈفرینٹ منسٹریز کو انہوں نے انگیج کیا کہ کرونا کے بعد کی جو سچویشن ہے اس سچویشن میں ان کو فیسیلیٹیٹ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی وزٹ پہ باہر گیا ہے تو اس کے ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے. اگر کوئی جاب کر رہا تھا، کرونا کی وجہ سے اکثر لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں. اگر کوئی وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے باہر ممالک میں تو وہ گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے. تو مسائل تو ہیں پاکستانیوں کو وہاں پہ. تو ہمارے جو اوورسیز پاکستان کے منسٹر ہیں زلفی بخاری صاحب، تو وہ ٹویٹر کی حد تک تو بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، لیکن بظاہراً حقیقت میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہماری جو امبیسیز ہیں وہ کسی بھی طرح سے جو پاکستانی باہر ہیں وہ ان کو فیسیلیٹی، ایون کہ وہ ان کو اپنی امبیسیز کی حدود میں اندر آنے نہیں دیتے پاکستانیوں کو. تو یہ المیہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ. وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ اپنے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ہمارے امبیسڈرز جو ہیں، ہمارے ایمبیسی کے جو آفیشلز ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے پاکستانی مسلسل سفر ہو رہے ہیں نا. ان کا وہاں کوئی پرسان حال ہے، اسپیشلی جو دبئی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں کہ یہاں پہ تو تقریباً 50-60 ہزار لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے، اب پی آئی اے بھی بہت کم پروازیں چلا رہا ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ اتنی تعداد میں ان کو ریونیو مل سکتا تھا دبئی سے، یو اے ای سے، لیکن ہمارے مل سکتا تھا دبئی سے، یو اے ای سے. لیکن ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں یا ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ پتہ نہیں کس چیز میں سوچ بچار کر رہی ہے کہ وہاں سے پاکستانیوں کو کیسے لایا جانا. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو منسٹری آف اوورسیز ڈویژن اور منسٹری آف فارن ڈویژنس کے اہلکاروں پہ مشتمل ہے. وہ ایک بناتی ہے، لسٹ بناتی ہے، وہ فارورڈ کر دیتی ہے کیا امبیسی کو جو ہماری یو اے ای میں ہے. اس امبیسی وہ وہاں سے اوکے کرنے کے بعد پی آئی اے ان کو ایک جاری کر دیتا ہے، ٹکٹس جاری کر دیتا ہے. لیکن یہ جو سارا پروسیجر ہو رہا ہے، یہ سارا جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ ریفرنس بیسڈ ہو رہا ہے. کیونکہ میری کل اعلیٰ حکام سے بات بھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر اور جو اسد عمر کی قیادت میں ایک کمیٹی کام کر رہی ہے، ہم ان کے علم میں یہ چیز لانا چاہتے ہیں کہ یا تو وہاں پہ سسٹم جو آن لائن سسٹم کر دیا جائے یا کسی ایجنٹ کے تھرو وہاں سے لوگوں کو ٹکٹس وغیرہ مہیا کی جائیں، تاکہ لوگوں جو پھنسے ہوئے ہیں پاکستانی جو واپس آنا چاہتے ہیں، اسپیشلی جو مڈل ایسٹ سے، وہ فوری طور پہ واپس آئیں اور اپنے گھروں کو واپس آ سکیں. پچھلے دنوں موجودہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ جو وہاں پہ بے روزگار ہیں یا جن کے پاس کوئی کھانے کے لیے نہیں ہے، ہم ان کو پہلے لے کے آئیں گے. لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ وہاں پہ سفارش اور تگڑی سفارش کے ساتھ جو ہے نا ان کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اور جو بیچارے لوگ کچھ جاب کی تلاش میں مڈل ایسٹ میں گئے تھے اور کچھ لوگ جن کے ویزاز ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ بظاہراً ابھی تک تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. ویزا اگر کسی کا ایکسپائر ہو چکا ہے تو وہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. اب یہ عام پاکستانی ہیں جو باہر گئے ہیں، اپنے روزی کے لیے گئے ہوئے تھے لیکن وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں.
تو گورنمنٹ جو ہے وہ امیر طبقے کے لیے تو سوچتی ہے، لیکن جو یہ پرٹیکولر کلاس ہے جو ہمارے باہر سے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں $20 ارب سالانہ کی، ان کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے پالیسی بنائیں، ان کے لیے فارن آفس کو ڈائریکشنز جائیں کہ وہاں پہ ان کے ساتھ ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ایک ہماری جو باہر امبیسی ہے کسی بھی ملک میں لگا لیں، اس میں 15 سے 20 لوگ ہیں ایک امبیسی میں جو ڈفرینٹ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، امبیسڈر سے لے کے نچلے لیول تک. لیکن وہاں پہ المیہ یہ ہے جو ہمارے لوگ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ امبیسی میں گھسنے نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے ان کا بہت برے حالات ہیں. وہاں پہ وہاں کی گورنمنٹس اگر ان کے خلاف کوئی ایکشنز لے تو وہ ہماری ایمبیسی کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتی. یہ شہنشاہ کی طرح دفتر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اچھا براجی صاحب، ایک چیز اور بتائیے، کیا موجودہ حکومت جو وہاں پہ بے روزگار ہیں ان کی کوئی مالی معاونت کر بھی رہی ہے، یا کہ جس طرح ہمارے اوورسیز منسٹر جو ہیں ذوالفقار علی بخاری صاحب، اور وہ زیادہ عرصہ تو بیرون ملک رہے ہیں، برطانیہ میں رہے ہیں، کیا وہ ان کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں؟ وہ جس طرح کی کلاس میں ہمارے منسٹر رہے ہیں تو وہ جو مزدور کلاس ہے اس کے مسائل، وہ باہر کے مسائل کو وہ نہیں سمجھ سکتے. وہ انگلینڈ میں رہے ہیں اور وہ بڑے اچھی، ان کے پاس پیسہ شیسہ اور باقی معاملات ہیں، اچھی فیملی سے ہیں، پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، تو وہ ایک ان کی ہائی کلاس، ہائی جینٹری میں رہے ہیں. لیکن جو مزدور کلاس ہے ان کے مسائل کچھ اور ہیں. شروع میں حکومت نے ڈائریکشنز دی تھی اپنے امبیسیز کو کہ اگر کوئی پاکستانی ان امپلائڈ ہوا ہے یا کسی کو اور مسائل ہیں تو وہاں پہ فوری طور پہ امبیسی جو ہے ان کو اپروچ کریں. سو اس حوالے سے کچھ جگہوں پہ جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی تھی، ہمارے ساتھ شیئر کی گئی تھی کہ کچھ ممالک میں جو ہماری ایمبیسیز ہیں ان کے آفیشلز نے پاکستانیوں سے رابطے کیے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی ہے کیونکہ کرونا چل رہا ہے. تو وہ امبیسیوں سے باہر شاذ و نادر ہی نکلتے ہیں، ان کو اپنے مسائل ہیں، وہ محدود خود کو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ باقی پھر پاکستانیوں کی کیا سنیں گے نا. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جس کی لاسٹ ٹائم میرے ساتھ بات بھی ہوئی، وہ مڈل ایسٹ میں پھنسا ہوا ہے. اس دوران یہ کہ 5 مئی کو ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا، وہ جاب سرچنگ کے لیے گیا تھا، اور اس دوران اس کے فادر کی ڈیتھ بھی ہو گئی. اور اس سے مجھے کہا کہ میں کچھ جو ہے نا کیا جائے، لیکن میں نے بھی 1-2 لوگوں سے بات کی، مگر وہ جیسا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی جو ہے نا پیچھے، اس حوالے سے جو ہے نا کچھ کیا جائے کہ ایسا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لا رہے ہیں لیکن وہ لا نہیں رہے. اس پہ کیا آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ ایک اور بڑا المیہ جو ایک انکشاف ہے جو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو کرونا سے پہلے کی جو سچویشن تھی کہ اگر کسی پاکستانی کی باہر ڈیتھ ہو جاتی تھی تو PIA جو ہے پاکستان واپس لے کے آتے تھے، وہ فری لے کے آتے تھے. لیکن اب جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو وہاں پہ کچھ کیجویلٹی ہوئی ہے یا کچھ اور ہوا ہے، لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے وہ ختم کر دی ہے. اور دوسری یہ چیز کہ انہوں نے وہاں پہ بڑھا دیے ہیں، کرائے بھی بڑھا دیے ہیں PIA نے، دبئی سے اسلام آباد کے یا کراچی کے یا کسی اور کنٹری سے. سو اس طرح کی خبریں بھی بہت آ رہی ہیں. اب یہ ہمارے ڈیسیژن میکرز پہ یا ہمارے جو CEO ہیں PIA کے، ان کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ باقی جو ممالک کے جو ایئر لائنز ہیں وہ 70,000 جو صرف دبئی میں پھنسا ہوا ہے پاکستانی واپس آنا چاہتا ہے فوری طور پہ، یہ اب گورنمنٹ کے ساتھ بات کر کے SOPs کے مطابق ان کو فوری طور پہ واپس لے کے آئیں، اور ان سے ان کو اچھا ریونیو مل سکتا ہے کیونکہ آج کل PA بڑی کرائسس کا شکار ہے. تو وہاں سے ان کو بڑا اچھا ریونیو مل سکتا ہے، بجائے کہ کوئی اور کنٹری جو ہے یا ایئر لائن جو ہے اس چیز میں وہ پاکستان کی پروازیں چلا کے اور PIA سے سستا ٹکٹ آفر کر کے وہ سارا ریونیو وہ ادھر لے جائیں. تو یہ حکومت کو اور پاکستان جو CEO PIA ہیں ارشد ملک صاحب، ان کو بھی سوچنا چاہیے اور اس پہ بھی فوری طور پہ ڈیسیژن کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح پاکستانیوں کو ہی واپس لائیں PIA کے تھرو، اور ان سے ایک نامنل چارجز پہ ان کو واپس لے کے آئیں تاکہ نیشنل فلیگ کیریئر کے ذریعے وہ پاکستان واپس آ سکیں. اچھا، میرے علم میں ایک اور بات آئی ہے، جیسے ووہان میں کچھ اسٹوڈنٹ پھنسے ہوئے تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا
کہ ہم اس کو 50,000 میں وہ دیں گے ٹکٹ، اور انہوں نے 50,000 میں وہ ٹکٹ بک کروا دی، پھر انہوں نے وہ جو ہے نا کینسل کروا دی۔ ہاں، وہ یہ خبریں بھی آئی تھی، وہاں سے اسٹوڈنٹس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا، لیکن بعد میں اس چیز کی کانٹرڈکشن ہو گئی ہے، جو ہماری انفارمیشن آئی ہے وہاں سے۔ سو اب وہاں پہ جو اسپیشل ایک پلان بھیجا جا رہا ہے آئندہ دنوں میں، وہاں سے اسٹوڈنٹس کو اور پاکستانیوں کو واپس لانے کے حوالے سے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو جناب چوراچا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور ناظرین، ہم اسی طرح کے پروگرام اور بھی کرتے رہیں گے۔ چوراچا صاحب بہت گہری نظر ہے ایسے معاملات میں اوورسیز کے حوالے سے، اور بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ اور ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔